نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی نشست میں اکابر اولیاء امت کے مواعظ اور ملحوظات کا معمول ہے. بالخصوص یہاں خانقاہ کے پروگرام میں عصر کے بعد حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات عرض کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں عجیب نکات رکھے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اصلاح کے خزانے موجود ہیں. یہ چھوٹا سا ایک ملحوظ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر ہمت ہے تو اسے مشکل سے مشکل کام کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر آسان سے آسان کام کا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ ہمت ہے. اب یہ ہمت پیدا کس طرح سے ہو، اس کے ہمت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے، اس وقت تک اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اب کوئی آدمی کسی چیز کی آرزو کرے، تمنا کرے کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، اور اس کے حاصل کرنے کی وہ سعی کوشش نہ کرے تو وہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ تو تمام چیزوں کے حصول کا جو مدار ہے وہ ہمت کے اوپر ہے. چاہے وہ ہماری دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، ضرورت ہے ہمت کی. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ہمت کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہمت پیدا کس طریقے سے ہو. فرماتے ہیں کہ ہمت سے انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. ہمت سے اگر کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے. کیونکہ انسان کی اللہ نے فطرت، اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ رہتا ہے اس ماحول کے اثر کو وہ قبول کرتا ہے. اگر کوئی انسان بہادروں کے ساتھ رہتا ہے، شجاع لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر بہادری اور شجاعت آتی ہے. اور اگر کوئی آدمی بزدل لوگوں کے ساتھ رہنے لگے تو اچھا بھلا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے. اگر انسان عورتوں کی صحبت میں رہنے لگے تو زنانی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر مردوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو مردانی صفات اس کے اندر نکھر کر سامنے آئیں گی. اسی طرح سے کسی کامل کی صحبت، اب کامل کسے کہتے ہیں
کامل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دل میں اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت کو لیے ہوئے ہے، اللہ کے تعلق سے اس کا دل سرشار ہے، محبت الہی سے اس کا دل لبریز ہے۔ اور یہ جو اللہ کی نسبت حاصل ہوئی ہے، اللہ کا تعلق حاصل ہوا ہے، یہ بھی کسی کامل کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو ہمت کا خزانہ آیا ہے تو یہ بھی کسی کامل کی صحبت کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی لیے ایک بات مجھے یاد آئی، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اس بات کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں اور اس کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کے کوئی تبرکات میں سے کوئی چیز مل جائے، مثلا ان کا بچا ہوا کوئی پانی مل جائے، ان کا کوئی کپڑا پہننے والا مل جائے، ان کے استعمال کی کوئی چیز مل جائے، تو اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے اندر برکت ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارے بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس کام کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے یا جس عمل کی وجہ سے یہ برکت ان کے اندر آئی ہے تو تم بھی وہ برکت والے کام کیوں نہ شروع کر دو۔ یہ برکت والی چیزیں لیں گے، کب تک برکت حاصل کرو گے؟ برکت سے انکار نہیں ہے، لیکن آخر ان برکت کی چیزوں سے کب تک برکت حاصل کرو گے؟ تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم خود بھی صاحب برکت ہو جاؤ، اور جن اعمال کی وجہ سے ان کے اندر برکت آئی ہے تم بھی انہی اعمال کو اختیار کر لو۔ لیکن اپنے طور پر اگر اعمال کے اندر لگے تو اپنے طور پر خودرائی کے ساتھ منزل کا پانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اگر کسی اللہ والے کی معیت اور صحبت کے اندر اس سفر کو طے کیا تو پھر اللہ کی نسبت اور معرفت کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل ہمت کی صحبت سے ہمت حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہمت کا جو خزانہ ہے وہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی ہمت سے خالی ہے یا ہمت سے وہ عاری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمت کا خزانہ تو انسان کے اندر موجود ہے، لیکن کوتاہی کیا ہے؟ کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس ہمت کو استعمال نہیں کرتے جہاں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا نیکی کا موقع ہے، اب اس نیکی کے موقع پر اس نیکی کا بجا لانا، اس نیکی کو انجام دینا، اور طبیعت میں کیا ہے؟ طبیعت میں ٹال مٹول بھی ہے، طبیعت میں سستی بھی ہے کہ چلو ابھی تو نماز کے اذان ہوئی ہے، ابھی تو کافی وقت ہے، چلو پڑھ لیں گے۔ صبح کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، نمازوں کے اندر تاخیر کا کرنا ہے، یہ ٹال مٹول ہے۔ تو یہ جو ٹال مٹول کی جو عادت ہے، یہ انسان کا نفس جو ہے سستی اور کاہلی کا شکار کرتا ہے، اور کس چیز میں کرتا ہے؟ نیکی کے اندر کرتا ہے، کیونکہ نیکی کا کرنا انسان کے نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اور اس نیکی سے وہ جی چراتا ہے، اور جی چرانے کا راستہ یہ ہے کہ ٹال مٹول، اچھا ابھی تو بہت ٹائم، اچھا ابھی تو کر لیں گے، اچھا تلاوت آج نہیں کی تو کل کر لیں گے، صبح نہیں کی تو شام کو کر لیں گے، ٹال مٹول۔ اب یہاں ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہاں پر ضرورت ہے ہمت کی، اور وہ ہمت انسان کے اندر موجود ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اس ہمت کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ اور جب انسان اس ہمت کو استعمال میں لے کر آتا ہے، اس استعمال میں لانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمت بڑھنے لگتی ہے، اس کی ہمت ترقی کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا نفس اسے گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کے میلانات اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جی چاہتا ہے کہ دیکھ لو، جی چاہتا ہے کسی سے بات کر لو، کسی سے ملاقات کر لو، فلاں گناہ فلاں برائی کر لو۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کس طرح سے بچا جائے؟ تو اس سے بھائی بچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی ہمت ہے، ہمت ہے۔
کہ ہمت کر کے اپنے آپ کو اس برائی سے روکنا، اس گناہ سے روکنا، اور ہمت کہیں سے لانی نہیں پڑتی، اندر موجود ہے، اسے استعمال کے اندر لے کر آنا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اخیر زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اخیر زمانہ تھا، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے۔ تو اخیر زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات یہ فرمائی کہ وہ ذرا سی بات جس کے لیے برسوں مجاہدے کیے، وہ ذرا سی بات جس کے لیے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی تو اتنے مجاہدے نہ کرنے پڑتے، اتنی مشقت نہ برداشت کرنی پڑتی، اگر وہ بات پہلے سے ہمیں معلوم ہو جاتی۔ لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذرا سی بات بتائی نہیں کہ وہ ذرا سی بات کون سی تھی۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ تفنن فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی عالی ظرفی سے وہ ذرا سی بات ظاہر نہیں کی، لیکن میں اپنی کم ظرفی سے وہ ذرا سی بات ظاہر کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ جو ذرا سی بات ہے، یہ سارے تصوف اور تزکیہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تصوف کا یہ عرق ہے، اس کا یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور وہ ذرا سی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت کسی طاعت کا موقع ہو، کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا، ہمت کر کے نیکی کو بجا لانا۔ اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے تو ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا۔ یہ وہ ذرا سی بات ہے کہ جسے یہ ذرا سی بات حاصل ہو گئی، پھر اسے نہ ضرورت ہے کسی شیخ کی، سید کی، نہ کسی مغل کی، نہ پٹھان کی۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن فرمایا کہ میں نے تو یہ ذرا سی بات ظاہر کر دی، اب اپنے طور پر آپ اسے حاصل کر کے دیکھیں، اپنے طور پر اس کے لیے کوشش تو کر کے دیکھیں۔ لیکن فرمایا کہ میں صاف عرض کرتا ہوں کہ یہ بظاہر جو ذرا سی بات ہے، یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتی، یہ بغیر اللہ والوں کے تعلق کے یہ ذرا سی بات حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ جو انسان کے اندر ہمت کا جو خزانہ ہے، اسے استعمال میں جبھی لاتا ہے جب اہل ہمت کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اور ان کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر، نہ چاہتے ہوئے بھی، انسان اپنی طبیعت میں، اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں کچھ تغیر محسوس کرنے لگتا ہے، تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے غیر ارادی طور پر۔ اور یہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی جو صحبت ہے اسے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جب اس کا موقع مل جائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں بھی نفس کیا کرتا ہے؟ یہاں بھی نفس انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی تو نماز بھی پڑھتا ہے اور تیری وضاحت بھی صحیح ہے اور ذکر تلاوت بھی تو کر لیتا ہے، تو اب تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو کسی کے پاس جا کر بیٹھے؟ کیا ضرورت ہے؟ بس تو کام تو کر رہا ہے نا۔ تو اس دھوکے میں انسان کو اندر مبتلا کر کے اسے خود بینی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے بارے کے اندر ایک خوش فہمی کا شکار ہو جائے کہ سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انسان کا نفس اسے دیتا ہے، شیطان اسے دیتا ہے۔ اب اس کا توڑ یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ جنہیں صحبت حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان سے بڑھ کر کون کامل ہوگا؟ ساری دنیا کے اولیاء امت ان کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو صحابہ کا درجہ اور مقام ہے۔
لیکن صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ اپنے نفس کی نگرانی سے اور اس کی اصلاح اور درستی سے غافل نہیں تھے، اور اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کیا ہے، اپنے نفس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنے نفس کی، اپنے جی کی بات کو مان لیتے ہیں، اور وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا جی ہے، وہ ہمیں اپنا معتقد بنا لیتا ہے اور ہم بن جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کبھی اپنے نفس کا، اپنے جی کا معتقد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مارے آستین ہے، یہ بہت بری طرح ڈستا ہے۔ لیکن صحابہ کی کیفیت کیا تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرمی کی دوپہری میں لوگوں کے گھروں پر پانی کا مشکیزہ لیے پانی بھر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی گرمی میں اور یہ مشقت، تو کسی خادم کو کہہ دیا ہوتا۔ فرمایا کہ اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں، اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں۔ کون ہے یہ حضرات کہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور بڑی بڑی بشارتیں جن کے بارے میں موجود ہیں کہ اگر میرے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر پر وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن نفس کی نگرانی کیسی ہے کہ اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں کہ آج کچھ غیر ملکی سفیر آئے تھے اور انہوں نے میرے نظام حکومت کی، نظام عدل کی تعریف کی، تو میں اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں کہ میرے نفس میں کہیں بڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہو، اور صحابہ کو تو بہت بڑا درجہ ہے، وہاں تو اس بات کا وہم بھی نہیں گزر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہیں تھے۔ اور یہاں تو ہم خرابیوں کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے آپ سے غافل ہیں، پھر بھی اپنے آپ سے غافل ہیں۔ تو یہ انسان کا جو نفس ہے اسے دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور ایسی خود بینی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ اب یہ جتنی بھی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھڑی انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، یہی تو خود بینی ہے نا، خود رائی، خود بینی کہ میں کچھ ہوں، فرمایا کہ عین اس گھڑی میں اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ تو صحابہ سب کچھ ہو کر بھی غافل نہیں تھے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں پھر بھی غافل ہیں، اور ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس ہمیں کسی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذکر اذکار کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم جیسے ہم تو ٹھیک ہیں، کیا ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ایک سوال کیا، اور یہی سوال جو میں بھی جس پر بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کیا اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ بندے کو واصل کر دے، اسے اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب تم نے بہت عجیب سوال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ابھی میرے دل میں القاء کیا ہے۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب کام تو جب بنے گا ذکر اللہ ہی سے بنے گا، کام جب بنے گا ذکر اللہ ہی سے بنے گا، لیکن عادت اللہ یوں جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو کسی وسیلے سے ملتا ہے، کسی واسطے سے ملتا ہے، وسیلے سے ملتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وسیلوں کو رکھا ہے، ساری دنیا کا نظام کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے وسیلے جڑے ہوئے ہیں، یوں دنیا کا یہ کارخانہ چل رہا ہے۔ تو عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ انسان کو اگر کچھ ملتا ہے تو وسیلے سے ملتا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کاٹ جب کرے گی تلوار کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں تو ہو، اس تلوار کو کوئی چلانے والا تو ہو۔ کاٹ تو تلوار کرے گی لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں تو ہو۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم اپنے طور پر سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے طور پر اگر اصلاح کی کوشش کی
اور اصلاح کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک انسان نیکی کو اختیار کرے، ایک گناہوں سے بچے۔ نیکی کے اندر اس کے اچھے اخلاق بھی آ گئے، اس کی معاملات معاشرت سب کچھ آ گئی، اور گناہوں سے بچنے میں جہاں دیگر گناہ ہیں، ظاہری گناہ ہیں، وہاں پر باطنی گناہ بھی آ گئے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ بظاہر اگر اپنے طور پر اپنی اصلاح کرنے لگا، خود اپنے آپ کو درست کرنے لگا، تو چند دن تو کر لے گا، چند دن تو اپنے آپ کو روک لے گا، یا چند دن تو ذکر اور تلاوت کی پابندی کر لے گا، نماز بجماعت کی پابندی کر لے گا، لیکن چونکہ اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی رہبر کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چند دن کے بعد جب یہ واپس پلٹے گا تو وہ چند دن جو اس نے گناہ چھوڑے تھے یا نیکی کا اہتمام کیا تھا، اب یہ اس کی بھی قضا کر لے گا، وہ ساری کسر یہ آئندہ نکال لے گا۔ تو اس لیے ضرورت جس چیز کی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا کہ ہمت سے انسان کام لے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہمت سے کام لے، اور ہمت اندر موجود ہے، اور ہمت استعمال کرنے سے بڑھتی ہے، کرنے سے بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کتنے بیمار تھے، بہت سی بیماریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بیماری کے خوف کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، باوجود اتنی عوارض اور بیماریوں کی۔ اور جس وقت وہ کیا چیز تھی، وہ ہمت تھی کہ اتنی بیماریوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، کوئی دیکھ کر کے ملاقات کر کے سمجھ نہیں سکتا تھا، پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنے بیمار ہیں، اتنے عوارض لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہمت اتنی قوی تھی، اتنی مضبوط تھی۔ اور آج ہماری کیا کیفیت ہے کہ جسمانی اعتبار سے چاہے ہم قوی ہیں، لیکن ہمت اندر سے کمزور ہے، اور اصل چیز انسان کو اندر کی ہمت چلانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کے کام بھی کر کے دیتے تھے، محلے پڑوس کا سودا لا کے دیتے تھے، محلے پڑوس کا پانی بھر دیتے تھے، آدھی رات کو کوئی بلاتا تھا چلے جاتے تھے۔ اور آج کے زمانے کے لوگ اتنے بے ہمت ہیں کہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بے ہمتی ہے۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ محلے پڑوس میں کسی کو بھی کہا کہ بھائی ہمارا سودا لا دو، لے آئے، ہمارا فلاں کام کر دو، کر دیا۔ کبھی کسی چیز کے اندر یہ نہ سوچا کہ میں کوئی ملازم ہوں، میں کوئی نوکر ہوں، میں یہ کام کیوں کروں۔ اور آج بے ہمتی اتنی ہے کہ انسان اپنے کاموں کو خود نہیں کر سکتا۔ تو ہمت تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن بھائی اس ہمت کو کام میں لانا چاہیے، اور اس ہمت کو کام میں لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حضرت نے فرمایا کہ کسی کامل کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، یا اسے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی بیعت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیعت ہو جاتے ہیں، اور بیعت ہو جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب باقی سب کام خود بخود ہو جائے گا، ہم خود بخود کامل مکمل ہو جائیں گے۔ تو بیعت ہو جانا یہ ایک صورت تو ہے تعلق کے قائم کرنے کی، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اس کے اندر جب آتی ہے، روح اس کے اندر جب آتی ہے کہ جب آدمی اصلاح کا اہتمام کرتا ہے، جب اس میں حقیقت آتی ہے، جب اس کے اندر روح آتی ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ حضرت بیعت میں جلدی نہیں فرماتے تھے، بلکہ پہلے بیعت کی حقیقت کو کھولا جاتا تھا کہ جو شخص بیعت ہو رہا ہے، اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، فلاں بزرگ آئے تھے اور ہم تو بیعت ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو بھائی کس نے کہا تھا کہ آپ بیعت ہو جاؤ؟ ایک چیز کی حقیقت کا ہی معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کیسے بیعت ہو گئے؟ تو وہاں پر کیا تھا کہ پہلے بیعت کی حقیقت کو سمجھایا جاتا تھا، اس کی حقیقت کو کھولا جاتا تھا۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بیعت کس چیز کا نام تھی؟ نظر اور نذرانے، بس اس کا نام بیعت تھی۔ ہدایہ اور نذرانوں کا نام بیعت تھی۔ بیعت ہو جاؤ اور پیر کو ہدیہ اور نذرانہ دیتے رہو، اور بس یہ خیال کہ بس اب پیر کو ہدیہ نذرانہ دے دیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا کام بن جائے گا۔
تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاریخ کی حقیقت کو کھول کھول کے بیان کیا، اور پھر آخر میں یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ میں اس تاریخ کی حقیقت کو اتنا واضح کر کے جا رہا ہوں، اتنا کھول کر جا رہا ہوں کہ اب کوئی پیر کسی مرید کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اتنا اس کو میں واضح کر کے جا رہا ہوں کہ پیری مریدی کو کتنا محدود کر دیا تھا کہ چند تسبیحات کو ذکر اذکار اور نظر اور نذرانے اور ہدایہ، بس یہ ساری طریقت اور تصوف یہ تھا۔ لیکن حضرت نے اس کو کھول کر بیان کیا کہ بھائی بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن تم اصلاح کے اہتمام میں لگ جاؤ۔ اور جب کسی اللہ والے کے پاس اصلاح کے اہتمام میں لگ گئے اور تمہارا سفر شروع ہو گیا، حضرت فرماتے تھے کہ میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بغیر بیعت کے بھی نفع میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب بیعت ہی نہیں ہوئے تو پھر نفع کیسے ہوگا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ نفع میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسے واقعات ہوئے، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت سے بہت سے لوگوں نے تعلق کیا، اصلاح کا اہتمام کیا، اصلاح ہوئی اور اجازت بیعت بھی ہوئی۔ اور جب اجازت بیعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو خود بیعت نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ بھائی اب بیعت کر لیتا ہوں۔ تو اصلاح پہلے ہوئی، اجازت پہلے ہوئی اور بیعت بعد میں ہوئی۔ یہ تھی وہ طریقت کی حقیقت جو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر بیان فرمائی۔ اور اس تعلق کا مقصد جو ہے وہ کوئی خلافت کا حصول نہیں ہے۔ اس تعلق کا جو مقصد ہے وہ اپنی اصلاح کا اہتمام ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت و سنت سے آراستہ کرنا ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہے، اور برے اخلاق سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جب کسی اللہ والے سے تعلق آدمی قائم کرتا ہے تو وہ برے اخلاق اندر سے ختم تو نہیں ہوتے لیکن کمزور اور مزمحل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ختم کر دیے جائیں، اندر اس کے تقاضے موجود نہ رہیں، تو پھر انسان کے لیے کوئی رکاوٹ موجود نہیں رہتی۔ اور جب کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو پھر اجر و ثواب کس بات کا ہو؟ اجر و ثواب تو اسی بات کا ہے کہ اندر سے رکاوٹ موجود ہے، کوئی نہ کوئی نفس اندر سے شرارت کرتا ہے اور یہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کی خواہشات کو یہ پامال کرتا ہے، اور جتنا یہ خواہشات کو پامال کرتا جاتا ہے اللہ کے تعلق میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس کی اللہ کے ساتھ محبت معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تقاضے اندر موجود رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم بیعت ہو جائیں گے نہ ہمیں کوئی گناہ کا خیال آئے گا، نہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی وسوسہ آئے گا۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وساوس بھی آتے ہیں، گناہوں کے تقاضے بھی آتے ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سالک ابتدائے سلوک میں سلوک کو طے کرنا شروع کرتا ہے تو بڑی اچھی اچھی کیفیات اس میں طاری ہوتی ہیں، بڑی اس کی طبیعت کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے، دل بھی لگتا ہے، یہ ساری کیفیات، اور گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور نیکی کے معاملے میں ایسا لگتا ہے ہواؤں کے اندر اڑتا چلا جا رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوبارہ سے گناہوں کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں، وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر رہبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر رہبر کا دامن ہاتھ میں ہے وہ اس گھاٹی سے، اس منزل سے نکال کے لے جاتا ہے، اور اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں نہ ہو تو آدمی مایوس ہو کر نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا فائدہ ہی کیا ہوا، اتنی تسبیحات پڑھی، اتنی تہجد پڑھی، راتوں کو اٹھا، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، یہ تو گناہ کے خیالات تو پھر موجود ہیں، یہ تقاضے تو پھر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نیکی کا، ذکر اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جب فائدہ نہیں ہوا تو کرنے سے کیا فائدہ، پھر وہی زندگی اچھی، تو نعوذ باللہ پھر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ کسی اللہ والے کا، رہبر کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر اللہ والے کا دامن ہاتھ میں ہے، وہ بتاتا ہے کہ اب وہ جو سفر تھا وہ تبدیل اول تھا، اب یہ ایک نیا سفر تیرا شروع ہوا ہے،
کیونکہ جب تیرے اندر سے گناہوں کے تقاضے ہی ختم ہو گئے تو پھر اجر کس بات کا؟ اور اللہ تیرے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے، تیرے تعلق کو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ تجھے ترقی دینا چاہتا ہے۔ اب یہ خیالات دوبارہ عود کر کے جو آ رہے ہیں، لیکن اب ان خیالات سے بچنے کے لیے جو پہلے تو نے مجاہدہ کر لیا وہی مجاہدہ یہاں بھی مدد دے گا۔ اور اب تھوڑی سی محنت، کام فائدہ اور نفع اس کا زیادہ، پہلے محنت زیادہ تھی، اب محنت کم ہوگی، نفس اتنا کمزور ہو جاتا ہے، خواہشات اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ بس تھوڑی سی آنکھ دکھانے میں نفس سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے رہبر کی۔ تو آج بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہمت سے انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے۔ اور آج ہمارے اندر جو کوتاہی ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمت کو بروئے کار نہیں لاتے، استعمال میں لے کے نہیں آتے۔ ہمت تو موجود ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو خواہشات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، نفس کی چاہتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں، ہمت کر کے اس کی خواہش کو پامال نہیں کرتے، اور کمزور کرتے کرتے اس ہمت کو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ پھر بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے بچیں؟ اور نیکی کا کرنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں؟ اور آج تو ماحول ایسا ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کیسے اپنی آنکھ کو بچائیں؟ بھائی بچا سکتا ہے، ہر ماحول میں بچا سکتا ہے۔ وہی بات کہ ضرورت ہے استعمال ہمت کی، کہ ہمت کو استعمال میں لے کر آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمت کی تھی نا، کہ وہاں بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ کے بھروسے پہ دوڑ لگا دی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ رخنا نیست عالم راہ پدی خیرہ یوسف وار می آیت دبی، کہ اگر تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سراغ نظر نہیں آتا تو تم یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تو لگا کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی دوڑ بھی نہ لگانا چاہے اور بچنے کا ارادہ بھی نہ کرے تو پھر اللہ بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایسے بے ہمت لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسی جیسی ہمت ویسی ویسی مدد، اور فرماتے تھے کہ ہمت پر مدد موعود ہے، یعنی وعدہ ہے کہ تم ہمت کرو گے ہماری مدد آ جائے گی، ہماری مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمت پر مدد موعود ہے، اور جیسی جیسی ہمت ویسی ویسی مدد۔ اب جب ہمارے اندر ہمت ہی کمزور ہے تو مدد کیسے قوی آئے گی؟ ہاں ہمت کو قوی کرو، اس سے بڑھ کر مدد آئے گی۔ تو بھائی ہمیں اس ہمت کو استعمال میں لانا چاہیے، اور ہمت کو استعمال میں لا کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے یقین کو، اللہ کی نسبت کو، اللہ کی معرفت کو، اس کو بڑھانا چاہیے۔ اور جب یہ نسبت اور معرفت بڑھتی ہے زندگی کا سکون بڑھتا ہے، اطمینان بڑھتا ہے، اور انسان بہت سی مشکلات سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم.